الحمد لله كلما حمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات، عظمت اور برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والے کون ہیں، اور وہ زبردست بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے. حضرات، زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نشانیاں ہیں جو انسان سے بے حد قریب ہیں، انسان کے اپنے وجود کا حصہ ہیں، اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد دلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. تو یہ دو بڑی نشانیاں ہم سے غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہیں. حضرات، یہ جو ہفتہ گزرا ہے یہ ہمارے لیے رنج و غم کی خبروں سے بھرپور تھا. ہندوستان کے اندر اسلامی دعوت اور اسلامی تحریک سے وابستہ صف اول کی 3 شخصیات کا یکے بعد دیگر انتقال ہوا. مولانا نظام الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اگلے دن منشی محمد انور رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے اگلے دن مولانا عبدالعلیم اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی، طویل زندگی پائی، 80-90 سال کی عمر کے آس پاس ملا ان کو، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے، ملت میں دین کا صحیح شعور عام کرنے، ملت کے فرزندوں کو دین کی تعلیم دینے اور دین کو گھر گھر تک پہنچانے میں صرف کیا. قریہ قریہ، بستی بستی، کہیں پیدل، کہیں سائیکل سے، کہیں سواری سے، دور دور تک گئے یہ لوگ، اور انہوں نے بہت دور دور تک اسلام کے پیغام کو پھیلایا، دین کی مشعل کو روشن کیا اور دینی شعور کو بیدار کرنے میں حصہ لیا. اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت میں اونچا مقام دے، اور وہ مشن، دین کو انسانوں تک پہنچانے کا مشن، گھر گھر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، ایک ایک محلے تک دین کے صحیح شعور کو پہنچانے کا یہ جو بڑا عظیم مشن ہے، اس سے ہمارے ہر فرد کو متعلق ہونے، جڑنے اور اس میں اپنی زندگی لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن جو سب سے بڑا سوال ہوگا وہ یہ کہ تم نے اپنی زندگی کہاں کھپائی. زندگی اور موت، اس میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ بڑے منظر نامے میں دیکھیں تو زندگی اور موت کے درمیان فرق صرف اس کا نہیں ہے کہ اس میں سانس آتی ہے اور اس میں سانس نہیں آتی، اس میں حرکت ہوتی ہے اور یہاں حرکت نہیں ہوتی. اصل فرق یہ ہے کہ زندگی میں عمل کرنے کا موقع ہوتا ہے اور موت میں عمل کرنے کا موقع نہیں ہوتا. تو کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ
جو زندگی کی مہلت عمل کو عمل سے بھرپور کر دیتے ہیں، اور ناکام ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی کو موت کی طرح گزارتے ہیں۔ زندگی میں عمل کا موقع ہوتا ہے اور موت میں عمل کا موقع نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ زندگی کو بے عملی کے ساتھ گزارتے ہیں، عمل کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، وہ دراصل زندگی کو موت کی طرح سے جی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی اور ان کی موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حضرات، اسی ہفتے عالمی سطح پر امت اپنے ایک بہت بڑے محسن سے محروم ہو گئی، اور وہ علامہ، بڑے عالم، بلکہ بڑے علامہ، بلکہ وقت کے امام شیخ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا سانحہ۔ علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرد درویش، اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک اور واقعے کی طرف میں اشارہ کروں گا، کیونکہ بات زندگی اور موت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اس مہینے کے شروع میں اس دنیا کی سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے والی ملکہ کا انتقال ہوا، جسے 96 سال کی عمر ملی، 70 سال حکومت کی، اور 15 ملکوں کی حکمراں مانی جاتی تھی، 15 ملکوں کی ملکہ تھی، اور اس کی الوداعی آخری رسومات پر تقریباً 6 ارب ڈالر، 6 بلین ڈالر سے زیادہ کے اخراجات ہوئے۔ سبق یہ ہے کہ بادشاہت، دولت، یہ سب مل کر بھی کسی کی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، چاہے کوئی وقت کا حکمراں ہو، چاہے اس کے ملک کے خزانے میں اتنی دولت ہو کہ صرف آخری رسومات پر 6 ارب ڈالر خرچ کر دیے جائیں، لیکن یہ سب کچھ کسی کو اللہ کے حضور پیشی سے بچا نہیں سکتا، اور اس کی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اسے حیات جاویدانی اس دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی، چاہے وہ انتہائی نیک افراد ہوں، چاہے وہ صاحب اقتدار اور صاحب ثروت و دولت ہوں۔ تو اس سبق سے آگے بڑھتے ہوئے ہم علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے۔ میں نے ملکہ کا ذکر اس لیے کیا کہ 1926 میں وہ ملکہ بھی پیدا ہوئی، اور 1926 میں علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بھی ہوئی۔ دونوں کو 96 سال عمر ملی۔ ملکہ نے 70 سال حکومت کی، علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالی کی حکمرانی کی دعوت دیتے ہوئے گزاری، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو دینی علوم کی خدمت کی، کتابیں لکھی، وہ 76,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ 76,000 صفحات، 105 جلدیں، یعنی گویا کی شعور کی عمر اور دینی یعنی علم میں پختہ ہونے کے بعد یوں سمجھیے کہ 96 سال کی عمر میں 76 سال وہ ہر سال 1,000 صفحات لکھتے رہے۔ اور یہ جو کتابیں تھیں، ان میں سے ہر کتاب امت کی دینی ضرورت کو پورا کرنے والی تھی۔ ہر کتاب اوریجنل تھی، خالص تھی، اور دینی مکتبے میں اضافہ تھا، کنٹریبیوشن تھا۔ تو 76,000 صفحات کا کنٹریبیوشن، اور یہ جو پوری زندگی گزری 96 سال کی، اس دوران کئی مرتبہ اپنے ملک مصر میں
جیل میں رہنا پڑا، کئی کئی سال جیل میں رہے، اور وہ جیل انتہائی اذیت دینے والی، تعذیب دینے والی جیلیں تھیں۔ وہ عام جیلوں کی طرح نہیں تھی جہاں قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں، قیدیوں کا احترام ہوتا ہے، بلکہ وہ انتہائی اذیت اور تعذیب دینے والی جیلیں تھیں، جس کا تصور نہیں کر سکتے ہم۔ اور کس استقامت کے ساتھ آپ وہاں رہے، اس کا میں آخر میں ذکر کروں گا۔ پھر اس کے بعد وہ باقی ایک طویل زندگی انہوں نے جلا وطنی کی زندگی گزاری قطر میں، اور اس پوری جلا وطنی کی زندگی میں ان کی ایک ہی فکر تھی کہ امت کی رہنمائی، امت کو صحیح راستہ دکھایا جائے، اعتدال کا راستہ جس میں غلو بھی نہیں ہو، تشدد بھی نہیں ہو، انتہا پسندی بھی نہیں ہو، اور دوسری طرف مداہنت بھی نہیں ہو، بیجا نرمی بھی نہیں ہو، باطل کے آگے سمجھوتا بھی نہیں ہو۔ تو باطل سے سمجھوتا بھی نہیں ہو اور دین میں غلو اور تشدد بھی نہیں ہو، ان دونوں انتہاؤں کے بیچ اعتدال کا راستہ، چاہے وہ فقہ کی سطح پر ہو، چاہے وہ فکر کی سطح پر ہو، چاہے وہ تحریک کی سطح پر ہو، دعوت کی سطح پر ہو، ایک اعتدال کے راستے کی طرف رہنمائی میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنی ساری توانائی نچوڑ کر رکھ دی۔ امت کی بہت بڑی محسن، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کو ستانے والے، تعذیب دینے والے، اپنے وقت کے بڑے بڑے حکمراں گزر گئے، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے، لیکن امت کا بہت بڑا حصہ اپنے تمام مسلکی اختلافات کے علی الرغم علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت قدر اور ان کی کے منصب امامت کا قائل ہے۔ حضرات علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں تعذیب کے دوران جب بہت بری طرح ستایا جا رہا تھا، کتے، شکاری کتے چھوڑ دیے جاتے تھے جو ان کے جسم کا گوشت نوچتے تھے، کوڑے مار مار کے ان کے بدن کی کھال اڑا دی جاتی تھی، اور وہ تنہا نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے کبھی کسی انسان کے قتل کی بات کیا ہے، کسی انسان کا دل تک نہیں دکھایا تھا، صرف اسلام کی بات کرتے تھے کہ اسلام پر پورے طور پر عمل ہونا چاہیے، فیصلے اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، اللہ کی کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی میں طے پانے چاہیے، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، بس یہی ان کی دعوت تھی، یہی ان کی تحریک تھی، اور یہی ان کی کوشش تھی۔ تو کیا ہوا؟ تو جس طرح سے ستایا گیا تو انہوں نے ایک طویل قصیدہ لکھا اس جیل میں، اور اس قصیدے میں انہوں نے بہت ہی مؤثر انداز سے تمام حالات پیش کیے کہ کس طرح سے یہ لوگ ستا رہے ہیں۔ اسی قصیدے کا ایک شعر ہے جو پوری دنیا میں ہونے والی مختلف عدالتی قانونی کارروائیوں کی پول کھول دیتا ہے، بے نقاب کر دیتا ہے ان کو۔ اس میں انہوں نے کہا کہ قالوا محاکمۃ فقلت روایۃ اعطوا لمخرجها وسام فنونی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانونی کارروائی ہے، عدالتی کارروائی ہے، کہہ دو کہ یہ ڈرامہ ہے، ناٹک ہے، اور اس ڈرامہ لکھنے والے کو بہترین ڈرامہ لکھنے کا ایوارڈ دو، وہ ایوارڈ کا مستحق ہے۔ اسی میں انہوں نے آخر میں لکھا تمام تعذیب کو ذکر کرتے ہوئے، اور یہ میں اشعار اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں امت کے لیے حوصلے کا، ہمت کا، استقامت کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا سینکڑوں اشعار کے بعد کہ وَظَنَنْتَ دَعْوَتَنَا تَمُوتُ بِضَرْبَةٍ خَابَتْ ظُنُونُكَ فَهِيَ شَرُّ ظُنُونِ، خَابَتْ ظُنُونُكَ فَهِيَ شَرُّ ظُنُونِ، تم یہ سمجھتے ہو اے ظالم
तुम ये समझते हो कि हमारी तहरीक तुम्हारी ज़र्ब से, तुम्हारी मार से मर जाएगी? बुरा हो तुम्हारे गुमानों का, बहुत ही बुरे गुमान है तुम्हारे। बल यस्सियातु का वल अज़ाइमु लम तज़ल मिन्ना कहद सारिमिल मसनूनी, तुम्हारे कोड़े मारते मारते बोसीदा हो गए, बेजान हो गए, और हमारे अज़्म, हमारे हौसले अभी तक तेज तलवार की धार की तरह से कायम है, मजबूत है। इन्ना लअमरी इन समतना बुरहतन फन्नारु फिल बुरकानी ज़ातु कमूनी, कि मेरी जीत की कसम, मेरी उम्र की कसम, अगर हम एक लम्हे के लिए खामोश भी हो जाएं तो किसी खुशगुमानी में नहीं रहना। हमारे अंदर एक आतिशे ज्वालामुखी की आग अंदर भड़की हुई है। तल्लाहि मत्तुग़यान यहज़िमु दअवतन यौमन वफ़ी तारीख़ बर्रु यमीनी, अल्लाह की कसम, सरकशी और जुल्म ये किसी तहरीक को शिकस्त नहीं दे सकते हैं, कभी शिकस्त नहीं दे सकते हैं। तारीख पढ़ोगे, तारीख के सफ़हात देखोगे तो मेरी कसम के सही होने पर तुमको यकीन आ जाएगा। दाफी अदिल क़ैदा व अलहिब अब्लुई बिस्सौती ज़ा उनुक़ी अला सिक्कीनी, तुम मेरे हाथों में बेड़ियां डाल दो, मेरी पसलियों को कोड़ों से भड़का दो और मेरी गर्दन को खंजर पे रख दो, उसके बावजूद लन तस्ततिया हिसार फिक्री साअतन औ नज़अ ईमानी व नूर यकीनी, ये सब करके भी तुम हरगिज मेरी फिक्र को एक घंटे के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी तुम उसे महसूर नहीं कर सकते हो, पाबंद नहीं कर सकते हो, मेरी सोच को पाबंद नहीं कर सकते हो, मेरे ईमान को मेरे दिल से नहीं खींच सकते हो, मेरे यकीन के नूर को नहीं बुझा सकते हो। फन्नूर फी क़ल्बी व क़ल्बी फी यदै रब्बी व रब्बी नासिरी व मुईनी, नूर मेरे दिल में है, जिस नूर को तुम बुझाना चाहते हो वो नूर मेरे दिल में है, और मेरा दिल मेरे रब के हाथों में है, और मेरा रब मेरा मददगार है, मेरा हामी और नासिर है। तुम मेरे नूर को कैसे बुझाओगे? सईशु मुअतसिमन बिहब्ल अकीदती व अमूतु मुब्तसिमन लियहया दीनी, मैं जिंदगी गुजारूंगा अपनी अकीदे की रस्सी को मजबूती से पकड़कर, मैं जीता रहूंगा, जिंदगी का एक एक दिन गुजारूंगा इस तरह से कि मेरे अकीदे की रस्सी मजबूती से मेरे हाथ में होगी, और मैं मुस्कुराता हुआ मरूंगा। वह अमूतु मुब्तसिमन, मैं मुस्कुराता हुआ मरूंगा ताकि मेरा दीन जिंदा रहे। तो अपने अकीदे की रस्सी को मजबूती से पकड़कर जिंदगी गुजारूंगा, मुस्कुराहट के साथ मरूंगा। मकसद क्या है? कि मेरा दीन जिंदा रहे। हजरात, इस जज्बे का इंसान, इस ईमानी हमीयत का इंसान, इस ईमानी गैरत का इंसान, इस अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला इंसान, वो इस दुनिया से इस हफ्ते रुखसत हुआ है। ये मामूली वाकया नहीं है, ये वाकया ऐसा है कि इस पर सोचिए, अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए कि मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, मैं दीन के लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपनी आखिरत बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, आखिरत के लिए क्या तोशा मैंने इकट्ठा किया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हुए गुजरी, वो भी किसी खुशगुमानी में कभी नहीं रहे। उनका हाल तो यह था कि रात में तहज्जुद पढ़ते थे, सजदे में पड़े होते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, सीने में एसी तेज, गोया कि
آواز نکلتی تھی جیسے کہ پانی ابل رہا ہو دیگ میں، اور کہتے تھے کہ منزل کتنی کٹھن ہے، راستہ کتنا لمبا ہے، اور ابھی زیادہ سفر کتنا کم جمع ہو سکا ہے۔ اور یہ وہ زندگی ایک ہماری ہے، غفلت کی زندگی، بے عملی کی زندگی، بے شعوری کی زندگی، بے حسی اور بے غیرتی کی زندگی۔ تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، یہ زندگی ایک بار ملے گی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک فرق ہے، اور وہ عمل کا فرق ہے۔ زندگی میں عمل کا موقع ہوتا ہے، موت میں عمل کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کو موت کی طرح سے مت گزاریے، اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں سامان عطا کیے ہیں، ان سامانوں کو زندگی کا حاصل مت سمجھیے۔ وہ زندگی کا حاصل نہیں ہے، وہ زندگی کا سامان ہے۔ زندگی کا حاصل نیکیاں ہیں۔ جتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائیں، وہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ باقی سامان زندگی وہ پیچھے رہ جانے والا ہے۔ آپ بہت بڑے عالم بن جائیں، علم حاصل ہو جائے، آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہو جائیں، آپ بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں، آپ بہت ماہر انجینئر بن جائیں، آپ ایک قارون کا خزانہ آپ کو حاصل ہو جائے، بہت بڑے بلیونر بن جائیں، آپ کو کئی ملکوں کی بادشاہت حاصل ہو جائے، یہ سب زندگی کا سامان ہے۔ آپ کے پاس جو دولت ہے، آپ کے پاس جو قوت ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے، یہ زندگی کا سامان ہے، یہ زندگی کا حاصل نہیں ہے۔ موجودہ دور میں مادہ پرستی نے انسان کو اس گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ اس سامان کو زندگی کا حاصل سمجھنے لگا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے کہ میں کمپٹیشن نکال لوں، میں یہ بن جاؤں، پھر جب وہ یہ بن جاتا ہے تو پھر وہ دولت کمانا چاہتا ہے، پھر وہ دولت سے پھر وہ بڑے بڑے اثاثے بناتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہی زندگی کا حاصل ہے۔ یہ سب سامان ہے، یہ پیچھے رہ جائے گا۔ اس میں سے کوئی چیز قیامت کے دن نامہ اعمال میں نظر نہیں آئے گی۔ ان سامانوں کے ذریعے سے اگر آپ نیکیاں کما لیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، اور اگر ان سامانوں کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا زندگی کا حاصل، تو پھر گویا کہ آپ کی زندگی لا حاصل رہی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی اور موت کے اشاروں کو، زندگی اور موت کی دلالت کو، زندگی اور موت کی نشانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی زندگی کی طرح سے گزرے، موت کی طرح سے نہیں گزرے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں ہدایت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔